تیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، پھر لوگ کیوں پتھر مزاج ہوتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ بستے ہیں جنہیں اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی خوشی کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسے پتھر دل قاتل کے بارے میں ہے جس نے 5 افراد کو بے رحمی سے جان سے مار دیا۔ اس نے 6 ہفتے کے بیبی کو بھی نہیں بخشا۔ ظالم کون تھا؟ جاننے کے لیے دیکھتے جائیے، یہ ہے ہارپر فیملی کی کہانی۔ بیکرسفیلڈ، کیلیفورنیا۔ ارنسٹین ہارپر گھر کی بڑی تھی۔ وہ 5 بچوں کی سنگل مدر تھی اور اس نے بہت مشقت سے بچوں کو لکھایا پڑھایا تھا، قابل کر کے کھڑا کیا تھا۔ خاص طور پر انہیں کرسچینٹی سے جڑا رکھا تھا۔ ساری فیملی کے لیے ان کا مذہب بہت معنی رکھتا تھا۔ ہر سنڈے ان کا خاندان چرچ کی دونوں سروسز میں شرکت کرتا تھا، صبح اور شام کے وقت۔ ارنسٹین کے 2 بیٹے چرچ کے منسٹر بھی بنے تھے۔ 5 بچے اپنی ماں کی طرح مہربان اور دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے، اچھے انسان تھے۔ ارنسٹین کے بڑھاپے کی ساتھی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی جونی تھی۔ بچپن سے جونی کو باسکٹ بال کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ اس سپورٹ میں کافی باصلاحیت تھی۔ اپنے ہائی اسکول کی باسکٹ بال سٹار رہی تھی۔ پڑھائی مکمل کر کے اس نے بیکرسفیلڈ اسکول ڈسٹرکٹ میں سپروائزر کی نوکری شروع کی تھی۔ اسی کام کے سلسلے میں ونسنٹ برادرز نامی ٹیچر سے جونی کی ملاقات ہوئی اور جلد جونی نے سب سے کہا، "I've met the love of my life." ونسنٹ ہینڈسم تھا، دھیمی شخصیت کا مالک تھا۔ اسکول کے بچے اور سٹاف سب اس کے گن گاتے تھے۔ سن 1998 میں جونی اور ونسنٹ کا بیٹا مارکس پیدا ہوا اور آخرکار جب سن 2000 میں ان دونوں نے شادی کر لی تو جونی کے مذہبی خاندان والوں نے راحت کی سانس لی۔ سن 2001 میں ان کی بیٹی لنزے پیدا ہوئی اور اسی سال جونی نے ڈیورس لے لیا۔ آفیشل کاغذات پر جونی نے ڈیورس کی وجہ فراڈ لکھی کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ ونسنٹ پہلے سے 3 بار طلاق یافتہ تھا اور اس نے یہ راز چھپایا تھا۔ پہلی بیوی سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جونی اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی تھی لیکن چند مہینوں بعد ہی اس نے ونسنٹ کو معاف کر دیا تھا اور ونسنٹ بھی ارنسٹین کے گھر میں رہنے لگا۔ جنوری 2003 میں دونوں نے دوبارہ شادی کر لی اور اسی سال مئی کے مہینے میں ان کا بیٹا مارشل پیدا ہوا۔ ونسنٹ اور جونی کا رشتہ اکثر آن اینڈ آف چلتا تھا، کبھی بریک اپ تو کبھی پیچ اپ۔ ونسنٹ دل پھینک تھا، بیچ میں کئی دنوں تک وہ غائب ہو جاتا تھا۔ ساس ارنسٹین سے اس کی بنتی نہیں تھی، پر کیا کرے، جونی اس پر لٹھو تھی اور وہ اس کی کوتاہیوں کو، خامیوں کو درگزر کر دیتی تھی۔ 6 جولائی 2003 سنڈے کا دن تھا اور ہارپر فیملی کے لیے کافی خاص تھا کیونکہ جونی اپنے 6 ہفتے کے بیبی کا تعارف سب چرچ کے ممبران سے کروانے والی تھی۔ اس دن جونی صبح جلدی اٹھی۔ اس نے اپنے 3 بچوں کو تیار کیا اور اپنی ماں ارنسٹین کے ساتھ بیکر اسٹریٹ چرچ آف کرائسٹ پہنچی۔ چرچ کے منسٹر نے اپنا خطبہ بیان کیا یعنی سرمن دیا اور پھر چرچ ممبران نے آپس میں گھل مل کر گپ شپ کی، مل کر ہلکا ناشتہ کیا، لائٹ سنیکس کھائے اور جونی کے بیٹے کو گود میں لیا، اسے پیار کیا۔ یہ بات تو چھیڑی گئی کہ جونی کا شوہر ونسنٹ برادرز کہاں تھا۔ جونی نے بتایا کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملنے اوہائیو گیا ہوا تھا۔ چرچ کے بعد ہارپر فیملی چند دوستوں کے ساتھ بلیک اینگس نامی ریسٹورانٹ میں لنچ کرنے گئے۔ کھا پی کر ارنسٹین نے دوستوں سے کہا، "ہم آرام کرنے گھر جا رہے ہیں، شام کو چرچ میں ملتے ہیں۔ گھر پہنچ کر جونی اور بچے ایک بستر میں سو گئے۔ ارنسٹین گھر کے دوسرے کونے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 8 جولائی 2003 جونی کی بیسٹ فرینڈ
کیلسی اسپین بے حد پریشان تھی جب جونی گھر والوں کے ساتھ سنڈے کی شام چرچ میں نہیں آئی تھی۔ سب نے سوچا تھا کہ شاید وہ لوگ تھک گئے تھے اور اس لیے نہیں آئے۔ کیلسی نے جونی اور ارنسٹین کو کئی بار فون کیا لیکن فون بجتا گیا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا اور پھر ٹیوزڈے کے دن کیلسی سے رہا نہیں گیا۔ اس نے گھر جا کر خود سے خیریت پوچھنے کا ارادہ کیا۔ کیلسی کے پاس گھر کی چابی تھی۔ اس نے مین دروازے کا تالا کھولا اور دروازے کو دھکا دیا پر وہ نہیں کھلا۔ لگتا تھا کہ کسی نے راستہ روکنے کے لیے کسی وزنی چیز سے دروازے کو بلاک کر دیا تھا۔ کیلسی گھر کے پیچھے کی طرف گئی جہاں بیک یارڈ کا پیٹیو دروازہ تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ کیلسی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے جونی اور ارنسٹین کا نام پکارا لیکن گھر میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ کیلسی آگے بڑھی تو اسے ہر جگہ سامان بکھرا ہوا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ عام طور پر ارنسٹین اپنا گھر صاف ستھرا رکھتی تھی۔ خانوں سے درازوں سے چیزیں نکال کر زمین پر پھینکی گئی تھی۔ کیلسی ڈرتے ڈرتے جونی کے کمرے تک پہنچی اور اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ کیلسی بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور اس نے پولیس کو فون کیا۔ آنے والی آڈیو اس 911 کال کی اصلی ریکارڈنگ ہے۔ Can I help you? My sister, my best friend, she's dead. She's laying on the bed. Okay. Please help me. Ma'am, we'll get somebody out there. پولیس افسران گھر پہنچے اور مین دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ گھر میں انہوں نے ایسا قتل عام پایا کہ چند افسران نے کہا کہ وہ سالوں تک کرائم سین کے بارے میں ڈراؤنے خواب دیکھتے رہے۔ ساری ہارپر فیملی کو قتل کیا گیا تھا۔ بستر، زمین اور دیواروں پر خون کے ریلے تھے۔ ارنسٹین کا گھر ایل شیپ میں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی افسران کو سب سے پہلے 70 سالہ ارنسٹین کی لاش لیونگ روم اور بیڈ روم کے بیچ کی گلی میں ملی۔ اس کے چہرے میں 2 گولیاں دھسی تھیں۔ اس کی لاش کے پاس اس کا پستول پڑا تھا۔ لگتا تھا کہ ارنسٹین پستول ہاتھ میں لیے قاتل کو ڈرانے نکلی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتی قاتل نے اس پر گولی چلا دی۔ ڈیٹیکٹیوز آگے بڑھے تو بیڈ روم میں انہیں 39 سالہ جونی منہ کے بل بستر میں پڑی ملی۔ اسے 5 گولیاں لگی تھی، 3 اس کے سر میں تھی، 2 بازوؤں میں۔ پاس میں 2 سالہ لنزے کی لاش تھی، اس کی پیٹھ میں 1 گولی لگی تھی۔ مارکس جو 4 سال کا تھا وہ بھی بستر میں خون کے تالاب میں لیٹا تھا۔ اس کے سر کے دائیں جانب گولی کا زخم تھا۔ بیچارے بچے کی آنکھیں کھلی تھی اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی نوک ہڈی تک کتری گئی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ اس معصوم نے قاتل کو دیکھ لیا تھا۔ ڈر کے مارے اس نے منہ میں انگلیاں پھنسا لی تھی۔ جب بیبی مارشل بستر میں نظر نہیں آیا تو افسران نے گھر کی تلاشی لی۔ کیا ننھے بچے کو قاتل نے اغوا کر لیا تھا؟ تقریباً 4 گھنٹے بعد مارشل کی لاش بھی مل گئی۔ وہ اپنی ماں کے قریب پڑا تھا، چادروں اور تکیوں کے نیچے۔ اس کی پیٹ میں گولی لگی تھی۔ چھوٹے لاچار بیبی کی لاش دیکھ کر ڈیٹیکٹیوز حیران تھے۔ یہ کیسا سنگ دل قاتل تھا جس نے 6 ہفتے کے بچے تک کو نہیں چھوڑا؟ ایسا بچہ جو نہ بول سکتا تھا نہ گواہی دے سکتا تھا۔ فورینزک ٹیم نے آتے ہی کئی اہم ثبوت اکٹھا کیے۔ 1. جونی کی لاش کو پلٹایا گیا تو غور کیا گیا کہ اس کے سینے کو چاقو کے ذریعے چھنی کیا گیا تھا۔ قاتل نے اس پر 5 گولیاں چلانے کے باوجود چاقو سے حملہ کیا تھا، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ شاید قاتل کی جونی سے خاص دشمنی تھی۔ 2. گھر کے قالین سے 1 درجن 22 کیلیبر بلٹ کیسنز برآمد ہوئی، جس کی وجہ سے ڈیٹیکٹیوز کو اندازہ ہوا کہ قاتل نے کون سا ہتھیار استعمال کیا تھا۔ 3. کچن کے نائف بلاک سے 1 چاقو غائب تھا۔ چاقو گھر میں کہیں نہیں ملا۔ قاتل دونوں ہتھیار، پستول اور چاقو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گیا تھا۔ 4. گھر کی کھڑکیاں اور دروازے صحیح سلامت تھے۔ پیٹیو کا کانچ کا دروازہ کھلا تھا لیکن اس کا تالا توڑا نہیں گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ قاتل زبردستی گھس کر نہیں آیا تھا۔ 5.
گھر میں سامان بکھرا ہوا تھا لیکن لگتا نہیں تھا کہ کچھ چوری ہوا تھا۔ میز پر پیسے پڑے تھے، الماری میں زیورات موجود تھے، گراج میں 2 گاڑیاں، ایک جیپ SUV اور ایک جیگوار سیڈان کھڑی تھی۔ دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ ڈاکو قیمتی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن یہ کیسے ڈاکو تھے کہ خالی گھر پر حملہ کرنے کے بجائے وہ دن دہاڑے 5 لوگوں کو مار کر خالی ہاتھ چلے گئے۔ صاف واضح تھا کہ کرائم سین کو ڈکیتی کی شکل دی گئی تھی، لیکن مقصد چوری نہیں تھا، صرف قتل تھا۔ 5 وکٹمز کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سٹی مورگ لے جائی گئی۔ آٹوپسی کے دوران ان کے پیٹ میں انڈائجسٹڈ کھانا دیکھ کر یہ ظاہر ہوا کہ ان کی موت ریسٹورانٹ میں ایک لنچ کرنے کے تھوڑی دیر بعد وارد ہوئی تھی، یعنی 6 جولائی کو تقریباً دوپہر کے 1 بجے کے بعد۔ کیونکہ ونسنٹ برادرز اس فیملی کا واحد شخص تھا جو بچ گیا تھا اور وہ وکٹمز کا شوہر، باپ اور داماد تھا، سب سے پہلے شک اسی پر کیا گیا۔ ڈیٹیکٹیوز نے ونسنٹ برادرز کے بارے میں تحقیقات شروع کی۔ ونسنٹ فریمونٹ ایلیمنٹری اسکول کا پرنسپل تھا، اسی اسکول میں جونی سپروائزر تھی۔ وہ کمیونٹی میں سوشل ورک کرتا تھا، چرچ کے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا، اس کا ہر جاننے والا اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا۔ ہارپر فیملی کے قتل سے 4 دن پہلے 2 جولائی 2003 ونسنٹ نے بیکرز فیلڈ کے ایئرپورٹ سے کولمبس اوہایو تک سفر طے کیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے 10 بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا۔ جب پولیس افسران نے ونسنٹ کو اس کی فیملی کی اطلاع دینی چاہی، پتہ چلا کہ ونسنٹ گاڑی کرائے پر لے کر اپنے ایک بھائی کے ساتھ الزبتھ سٹی نارتھ کیرولائنا میں اپنی ماں سے ملنے گیا ہوا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے فوراً فلائٹ پکڑی اور نارتھ کیرولائنا کے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، جہاں 41 سالہ ونسنٹ برادرز انٹروگیشن روم میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ونسنٹ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی ساری فیملی ہلاک ہو چکی تھی۔ ڈیٹیکٹیو جیف واٹس نے جب ونسنٹ سے سوال کرنا چاہا، وہ سسک کر رونے لگا، اپنا سر پکڑ کر کرسی میں آگے پیچھے جھومنے لگا۔ ڈیٹیکٹیو واٹس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ It's a traumatic time, but we need help to understand what's going on, and the only way we can understand what's going on is to talk to you and try to, it's part of the investigation. You understand that, don't you? Yes? Okay. So, I'm sorry, you want to say something? Hey, what, you need a trash can or something over here? Take a deep breath. You gonna get sick? There you go. Okay. We just need to talk a little bit, okay? Is that okay with you? اس نے ونسنٹ سے کہا، یہ تمہارے لیے بہت مشکل گھڑی ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، مگر ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ کچھ تو بولو تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ گہری سانس لو۔ ونسنٹ کرارتا رہا، روتا رہا، حتیٰ یہ کہ اس نے الٹی کر دی۔ کیونکہ پوچھ گچھ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ونسنٹ برادرز کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اس پر کڑی نظر رکھی گئی۔ تاہم ڈیٹیکٹیوز کو جلد ہی پتہ چلا کہ اس کا ایلیبائی مضبوط تھا۔ قتل کے وقت وہ کولمبس میں تھا، بیکرز فیلڈ سے تقریباً 2200 میل دور۔ اور تو اور ونسنٹ کے پاس دکان سے خریداری کی رسید تھی، ریسٹورانٹ کا بل تھا، پیمنٹ اس نے کریڈٹ کارڈ سے کیا تھا۔ جب اس کا سیل فون ریکارڈ دیکھا گیا، سیل فون کمپنی نے بتایا کہ سیل فون کے سگنلز کولمبس کے سیل ٹاور سے جڑے ہوئے تھے، یعنی کہ ونسنٹ اور اس کا سیل فون کولمبس میں تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے دوسرے سسپیکٹ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ارنسٹین ہارپر کے ماضی پر غور کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ارنسٹین اپنی کمیونٹی میں لیڈر تھی۔ وہ منشیات اور جرائم، ڈرگز اینڈ کرائم کے خلاف ایکٹیوسٹ تھی، کیمپینز چلاتی تھی، بے گھر ہوملس شہریوں کے لیے خیراتی اداروں میں والنٹیئر کام کرتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی ڈرگ گینگ سے
पंगा ले लिया होगा या किसी क्रिमिनल को नाराज कर दिया होगा। अर्नेस्टीन के रिश्तेदारों ने बताया कि वो बेवकूफ़ नहीं थी, वो जानती थी कि उसके खतरनाक दुश्मन हो सकते थे, जिसकी वजह से उसने अपने घर को महफूज बनाने के लिए पूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। हर दरवाजे पर 3-4 ताले लगे थे, दरवाज़ों और खिड़कियों पर जाली और सलाखें लगी थी। पैटियो दरवाजे में लकड़ी का डंडा हर वक्त फंसा हुआ होता था। मेन दरवाजे में सिक्योरिटी कैमरा लगा था। अर्नेस्टीन बगैर देखे किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी। अगर कोई दुश्मन बदला लेने आया था तो वो घर में दाखिल कैसे हुआ? डिटेक्टिव्स ने बेकर्सफील्ड में अंडर कवर पुलिस का इस्तेमाल किया, जिन्होंने मुख्तलिफ गैंग मेंबर्स और होमलेस लोगों के साथ खोज लगाना चाहा। क्या पता कत्ल से मुताल्लिक कोई अफवाह सुनने को मिल जाती या कोई जुर्म का इतराफ़ कर देता, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई नया सस्पेक्ट सामने नहीं आया। 16 जुलाई 2003 हार्पर फैमिली का जनाजा तय पाया। बेकर्सफील्ड कन्वेंशन सेंटर में मेमोरियल सर्विस रखा गया, क्योंकि अर्नेस्टीन और जोनी से प्यार करने वालों, उनकी इज्जत करने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी। स्टेज पर 4 ताबूत थे, उसके पीछे विक्टिम्स की तस्वीर। बेबी मार्शल को उसकी माँ के ताबूत माँ की बाहों में दफन किया गया। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं जा रही थी, डिटेक्टिव्स ने विंसेंट ब्रदर्स की तरफ दोबारा नजर डाली। उसका बीवी, बच्चों और सास को कत्ल करने का क्या मकसद हो सकता था? मजीद तहकीकात करने पर रिश्तेदारों ने बताया कि आए दिन के झगड़ों से तंग आकर जोनी ने बेबी मार्शल की पैदाइश से कुछ दिन पहले विंसेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अगर विंसेंट और जोनी की डिवोर्स हो जाती तो अब तो विंसेंट के सर पर 3 बच्चों की चाइल्ड सपोर्ट की जिम्मेदारी थोप दी जाती। जब तक कि हर बच्चा 18 साल का ना हो जाता, विंसेंट को अच्छे खासे पैसे देने पड़ते। हो सकता था कि विंसेंट इस फर्ज को निभाने के बजाय उन सब को मार कर आज़ाद होना चाहता था, लेकिन उसके सॉलिड एलिबाई का क्या करें? इन्वेस्टिगेटर्स ने खरीदारी की रसीदों में देखा कि विंसेंट का क्रेडिट कार्ड एक चाइनीज रेस्टोरेंट और वॉलमार्ट नामी दुकान में इस्तेमाल हुआ था। दोनों जगहों में सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे। वीडियो फुटेज देखी गई। विंसेंट नजर नहीं आया, पर उसका भाई मेलविन खरीदारी कर रहा था। रेस्टोरेंट में अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा था। मेलविन विंसेंट का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। उसने भाई की जाली सिग्नेचर भी की थी। अगर विंसेंट ने अपना क्रेडिट कार्ड भाई के हवाले किया था तो इम्कान तो था कि उसने अपना सेल फोन भी अपने भाई के पास रखाया होगा। जब मेलविन से पूछगछ की गई तो वो शुरू में अनजान बन गया। फिर उसने कहा, भाइयों में तो ऐसा होता ही है, कोई मशकूक बात नहीं है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, विंसेंट ने मेरी मदद कर दी तो क्या बुरी बात है। डिटेक्टिव्स जानते थे कि वो सिर्फ इस सबूत के सहारे कोई कत्ल का केस खड़ा नहीं कर सकते थे। अगले दिनों पुलिस अफसरान ने ये जानना चाहा कि क्या मुमकिन था कि विंसेंट ब्रदर्स मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर गाड़ी में तय करके आया था, सबको कत्ल करके वो लौट गया था। जिस कार रेंटल कंपनी से विंसेंट ने गाड़ी किराए पर ली थी, उसके रिकॉर्ड्स निकलवाए गए। आप सब जानते होंगे कि जब कोई रेंटल कार वापस करता है तो गाड़ी की माइलेज चेक की जाती है। मालूम किया जाता है कि ग्राहक ने गाड़ी कितनी चलाई है, ताकि माइलेज के मुताबिक किराए के पैसे वसूल किए जाए। रेंटल कंपनी ने बताया कि विंसेंट की गाड़ी ने 5400 मील का सफ़र तय किया था। हालांकि विंसेंट ने बताया था कि उसने गाड़ी सिर्फ कोलंबस के आसपास चलाई थी और अपनी माँ से नॉर्थ कैरोलिना में मिलने गया था। अगर वो सच कह रहा था तो माइलेज 2000 होनी चाहिए थी या 2500। 5400 मील कुछ ज़्यादा थी, पर यह सबूत भी काफ़ी नहीं था। विंसेंट ब्रदर्स का दिफाई वकील कह सकता था कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं। विंसेंट अपने भाइयों के साथ फिर रहा था, शहर में घूम रहा था, खाने पीने जा रहा था, बेसबॉल गेम्स देखने, इधर उधर रिश्तेदारों से मिलने और गाड़ी मुसलसल इस्तेमाल कर रहा था। डिटेक्टिव ने इस केस को एक पहेली की तरह दरियाफ्त करना शुरू किया। आखिर कौन सा एंगल मिल सकता था ये साबित करने के लिए कि गाड़ी बेकर्सफील्ड तक गई थी। रेंटल कंपनी से एक अहम सवाल किया गया,
کیا اس گاڑی کے پچھلے رینٹرز ایسٹ کوسٹ کے علاقے کے قریب گئے تھے، یعنی کہ بیکرز فیلڈ کے قریب گئے تھے؟ کمپنی کے مالک نے کہا ہمارے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ گاڑی کبھی زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیوز نے ایک بہت ہی انوکھا طریقہ اختیار کیا، گاڑی کے ایئر فلٹرز اور ریڈیٹر نکلوا کر ڈاکٹر لین کھمزی کی مدد مانگی۔ ڈاکٹر کھمزی نے انٹومالوجی میں PhD کیا ہوا تھا۔ انٹومالوجی زوالوجی کی ایک شاخ ہے جو کیڑوں مکوڑوں کی سائنٹیفک اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کھمزی اور اس کی ٹیم کو ہارپر فیملی قتل کے کیس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، صرف کہا گیا پتہ کروائیے کہ ریڈیٹر اور ایئر فلٹرز میں کون کون سے کیڑے موجود ہیں اور وہ کس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بہت احتیاط اور نزاکت سے ہر کیڑا، مکھی، ٹڈا اور جھینگر گاڑی کے پرزوں سے نکالا گیا اور ایگزامن کیا گیا۔ پتہ چلا کہ اس میں ایسے انسیکٹس شامل تھے جو صرف امریکن ایسٹ کوسٹ میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ بیکرز فیلڈ کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ثبوت تھا کہ رینٹل گاڑی بیکرز فیلڈ کیلیفورنیا تک چلائی گئی تھی۔ اپریل 2004 ونسنٹ برادرز کو گرفتار کیا گیا اور تقریباً 3 سال بعد 22 فروری 2007 کو مقدمہ شروع ہوا۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ ونسنٹ نے کافی عرصے تک قتل کی پلاننگ کی تھی۔ اس نے 2 جولائی کو کولمبس اوہایو کی فلائٹ لی، ایک دن رشتہ داروں کے ساتھ گزارا تاکہ وہ اس کے گواہ بن سکیں۔ پھر اس نے اپنے بھائی میلون کو اپنا کریڈٹ کارڈ اور فون دیا اور انہیں ہر روز استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ 3 جولائی کو ونسنٹ نے گاڑی کرائے پر لی اور بغیر آرام کیے وہ گاڑی چلاتے ہوئے کیلیفورنیا پہنچا۔ راستے میں اسے گاڑی میں پیٹرول بھرانا پڑا تو اس نے پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے نہیں کیا، کیش میں کیا تاکہ اس کے سفر کا کوئی ثبوت نہ رہے۔ پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ جب ونسنٹ اور جونی کی علیحدگی ہو گئی تھی، ارنسٹین نے گھر کے سارے تالے بدل دیے تھے، پر اس نے گراج کے دروازے کا نہیں سوچا تھا۔ ونسنٹ برادرز کے سامان سے ارنسٹین کے گھر کا گراج اوپنر برآمد ہوا۔ ونسنٹ گھر میں گراج کے ذریعے داخل ہوا۔ اس نے پہلے جونی پر گولی چلائی۔ ارنسٹین شور سن کر جاگ گئی۔ ونسنٹ بھاگ کر اس کی طرف لپکا اور اسے بھی مار دیا۔ پھر اس نے بچوں کو ایک ایک کر کے مارا۔ 4 سالہ مارکس سب کے قتل کا گواہ تھا۔ اس نے سہم کر اپنی انگلیاں کتر دی۔ پھر ونسنٹ نے گھر کو الٹ پلٹ کیا، پیٹیو کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ ایسے لگے کہ چور ڈاکو اس دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ ونسنٹ کی ایک ایکس وائف اور ایک ایکس گرل فرینڈ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ دونوں نے بتایا کہ ونسنٹ کا موڈ ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کی طرح بدلتا تھا۔ لوگوں کے سامنے وہ میٹھا، تمیزدار اور سلجھا ہوا نظر آتا تھا، پر جب پرائیویسی میں اسے غصہ آ جاتا تو وہ انہیں بے رحمی سے مارتا پیٹتا تھا۔ کئی اسکول کی ٹیچرز اور ورکرز نے گواہی دی کہ جونی کے ہوتے ہوئے ونسنٹ ان کے ساتھ چکر چلا رہا تھا۔ 27 سپٹمبر 2007 سپیریئر کورٹ جج مائیکل بش نے ونسنٹ برادرز کو موت کی سزا سنائی۔ ونسنٹ سین کوئنٹن اسٹیٹ پریزن میں سزا کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہارپر فیملی کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ